گناہ دیمک کی طرح ہے. جب کسی بہت بڑے درخت کو بھی کتنا ہی اونچا اور بلند اور مضبوط درخت ہو، لیکن ایک دم زمین پہ گر جاتا ہے. وہ اس کی وجہ ہے کہ وہ دیمک جو ہوتی ہے، اس کو انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اتنے بڑے درخت کو گرا دیتا ہے. ہوتا چھوٹا ہے دیکھنے میں، لیکن زہریلا بڑا ہوتا ہے. وہ پوائزنس میں ہوتا ہے اس کیڑے. اس درخت کو کاٹنا شروع کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کو کتنی بلند و مضبوط درخت اس کو گرا دیتا ہے. گناہ بھی یہی ہے انسان کے ساتھ. تو خوشحال نظر آتا ہے، اپنا چلتا ہے پھرتا ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے. اس کو پتہ نہیں کہ گناہ اس کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے آہستہ آہستہ. اس کو احساس نہیں اس چیز کی. اور نیک عمل کے ساتھ بھی گناہ ہوتا ہے نا. آدمی نماز پڑھتا ہے، گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بری کام کرتا ہے، آنکھوں کو استعمال غلط کرتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تسبیحات بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب صحیح ہے. تمنا ہو ہی نہیں سکتا انسان. He won't be this strong. He won't be able to reach Allah subhanahu wa ta'ala and get the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala if a person committing a sin. And sin is not small. کیونکہ دیمک میں نے بتایا نا بہت چھوٹا سا جانور ہے. گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. وہ زہر ڈال دیتا ہے انسان کے اندر اسی وقت، اس میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے. کلّا ورّانا قلوبہم من الذکر. قرآن کہتا ہے کہ جس طرح زنگ نہیں انسان کا بڑی سی قیمتی چیز کو بھی زنگ ختم کر دیتا ہے اس کو، اسی طرح جو دل ہے انسان کا جو بہت قیمتی چیز ہے پورے جسم میں، گناہ جا کر زنگ کی طرح اس پہ تپا ڈال دیتا ہے اور پھیلنا شروع کرتا ہے انسان پر. اتنا محروم ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ عرش کے میں جو اللہ کے خاص فرشتے ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، تو وہ عرش کے جو فرشتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں لوگوں کے لیے. عرش کے اوپر کتنے قریب ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے، لیکن وہ اس شخص کے لیے دعا نہیں کرتے جو گناہ کرتا ہے، گناہ سے محروم ہوتا ہے. وہ محروم ہو جاتے ہیں ان کی دعاؤں سے. تو سب سے بڑا کام جو ہمارا انسان کا ہے to save yourself from the committing the sin, and don't think it is small or big. That's the poison that affect on you, not on your body, on your iman, on your amal. It spoils you. نہیں منکر جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اسلام کے اندر. عمل بالمعروف جو ہے نا خالی وہ کام نہیں کرتا. یعنی کہتے ہیں صحت بہت اچھی چیز ہے، سیب کھاؤ، انڈا کھاؤ، فلاں کھاؤ، لیکن بیماری اس کو ختم کر دیتی ہے. جب انڈے کھا رہے ہیں، طاقت بنا رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ یو آر میکنگ یور باڈی اینڈ یور فزک اسٹرانگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بیماریوں سے بچنے کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. نزلہ نہ ہو، زکام نہ ہو، فلاں 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 بیماری نہ ہو. جو ڈاکٹر بلاتے ہیں میں فلو کا انجیکشن لگاؤ، جس وقت انجیکشن لگا جاتا ہے اس کو فلو تو نہیں نا آپ ہوتا ہے کیوں کہتے ہیں انجیکشن لگاؤ؟ از ناٹ پیشنٹ آن دیٹ ٹائم. سے بتا رہا ہوں کیونکہ یو وانٹ ٹو سیو یو فرام دا تھنگس. مائٹ یو گیٹ اٹ، اٹس ناٹ شیور. سم پیپل اوائڈ اٹ. اوکے فائن، الحمد للہ. دنیا کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ بیماری دے یا نہ دے، یہاں تم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. میں نہیں لگواتا اس کے ریئیکشن ہوتے ہیں نا میڈیسنس کے کافی. یہ چیز نہیں تو اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ آنا ہی تو ضرور ہے گی، نہیں ہے کہ تو نہیں ہے گی. لیکن فار دا سیفٹی، اور جو ان کے لیٹر آنا شروع کرتے ہیں، اور جو آئیں بڑا خطرناک فلو آ رہا ہے، مر جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، لٹ جاؤ گے. خاص طور پہ ایجڈ لوگ تو رن ٹوورڈ دا جی پی. یس سر،
اس وقت صحت مند اچھا خاصا آدمی ہے، کھائے پیے بیچارہ، جا کے بیٹھے تو اتنی بڑی سوئی اندر لگوا لیتے. یہاں سے سبق سیکھیں کہ گناہ کرتے وقت انسان بہت صحت مند ہوتا ہے، اعمال کر رہا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. جب ہم اپنی صحت کو بچانے کے لیے پروٹیکشن کرتے ہیں، سیف کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو اسی طرح گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سیف کرنا چاہیے. ہونا چاہیے، ہوتا تو ہوئے نا، نہیں کیا گناہ نہ ہو جائے. بھائی فلانی جگہ جانا ہے، کیوں منع کیا جاتا ہے؟ جہاں گانے بجانے ہوں، ایسی شادی میں نہ جائے. کیوں؟ گناہ ہو نہ جائے. اس وقت ہم گناہ تو نہیں کر رہے، نہیں، گناہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بازاروں میں جاؤ، بلا ضرورت بازاروں میں نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ گناہ نہ ہو جائے. یہ نہ ایسی ہوتا ہے. خیر محرم ہوگی بھائی نہیں وہاں نہ جاؤ، کیونکہ آنکھ نہ اٹھ جائے کہ گناہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایمان کو بچانے کا سب سے بڑا ایک طریقہ ہے. سب سے زیادہ جو ایمان خراب ہوتا ہے وہ گناہ سے ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور اللہ معاف فرمائے، انسان بالکل چھوڑ دے تو گھروں کے اندر گناہ ہی گناہ ہے، وہ کہاں سے عمال آئیں گے انسان کے، کہاں رہے گا ایمان کا. نئی ملک تو ساتھ ہے اس کے. جتنا انسان کو برباد کر دینے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اور جب ہو جائے گناہ غلطی سے، کچھ بیماری آ گئی جسم پر، تو ہم اسٹارٹ میں کہتے ہیں سمپٹمز آ گئے، آپ کو ایک دم دوا لے لیں، فل پیراسیٹامول لے لیں، چھینک آ گئی ہے، آپ کو چھینک آ گئی ہے، پھر دوا لے لیں، کیونکہ یہ بڑے نام برس گناہ ہو گیا انسان سے، دل سیاہ ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں اندر چینج آ گئی ہے. ایک گناہ انسان کے اندر فوراً چینجز کر دیتا ہے، فوراً چینجز کرتا ہے. میں اپنی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو ایکسپیرینس کے طور پر. سب عمل کی اچھے خاصے سب کچھ کر کے نا دیکھتے ہیں چینجز کیا آتی ہے گناہ سے. چلو آج چھوٹا سا گناہ کر کے دیکھتے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. سونے سے پہلے ہلکا کا گناہ کر لیا، نافرمانی کر لی اللہ تعالیٰ کی. یقین کریں جب آنکھ کھلی ہے تو دل کی ایسی کیفیت تھی کہ دل مر گیا جیسے انسان. صبح اٹھنے کو دل ہی نہیں کر رہا، تہجد پڑھنے کو دل ہی نہیں کر رہا، اور اتنا مردہ دل ہوا ہے جیسے مر گیا آدمی. میں آپ سے بتاؤں کیفیت جی، کیا کیفیت آ گئی؟ ڈپریشنز، ایک عجیب حالت، جیسے آنکھ کھلی نا میری، میں وہ ذہن سے وہ بات نکل گئی تھی کہ میں گناہ کی، یہ کیا لوگ، میں بڑا عجیب سی طبیعت ہو گئی، سیلی طبیعت. میں بھول گیا، میں تجربہ کر رہا تھا، وہ تجربہ گولیوں جو خالی اس طرح ہو گیا. میں یہ تو بھائی معاملہ کچھ ایسی لگتا ہے. اس وقت آپ کو شیطان ذہن میں سوچنے نہیں دیتا کہ وجہ کیا ہے. شاید یہ بیماری تو نہیں ہوگی، شاید یہ وجہ تو نہیں ہوگی، یہ ڈپریشن تو نہیں ہوگی، جن تو نہیں آ گئی، کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، کسی نے فلاں نہیں کر دیا. جو گناہ گار آدمی نا وہ اس طرف جاتے ہیں، یا کسی نے جادو کر دیا، نیند نہیں آ رہی ہے، فلاں ہو گیا، یا کسی کی نظر لگی ہے، یہ ہو گیا ہے. کبھی نہیں سوچتا سب سے بڑی جو چیز ہوگی وہ گناہ ہو گیا ہے. اب دیکھیں اس کے میں پرسنل بتاؤں گا وہ کس طرح میں نے فیل کیا اس کو. میں نے اچھا یہ تو ایکسپیرینس بالکل صحیح نکلا بھائی. تو واقعی اتنی تیزی سے گناہ کام کرتا ہے، لیکن اس کا تریاق ہے. تریاق سمجھتے ہیں؟ ایک زہر ہوتا ہے، اس زہر کو توڑنے کے لیے اس کو تریاق کہتے ہیں. کہ کوئی آپ نے غلط کام ہو گیا، یہ کر لیں، اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تریاق بڑا زبردست ہے، وہ بھی بہت زیادہ کام کرتا ہے، اور وہ توبہ ہے. کمال کام کرتی ہے توبہ بھی. نیت یہ ہو کہ میں نے گناہ چھوڑنا ہے، کمال کام کرتی ہے. میں ایک پرسنل ایکسپیرینس کیا. اب دل نہیں کہتا کچھ، میں کہا اچھا یہ بات ہے، میں ایک دم گوا توبہ کی طرح
خلقتنی وعدک وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابو لک بنعمتی. یہ بڑی سیدھ استغفار ہے نا یہ. میں تو پڑھتا تھا سوڑتے کیا ہو گیا. اللہ فضل ذنبی کلہ دکہ جلہ اول آخر سر علانہ ہو. یہ بڑی چیز دعا ہے استغفاریں یاد رکھیں, بہت مزیدار. اللہم استغفر برحمتی وسط کل شیء تقل الذنوب تغفر الرحیم. سبحان اللہ, تیری رحمت تو پھیلی ہوئی تو گناہ مانگے کچھ بھی. اللہم برحمتی التی وسط کل شیء تقل الذنوب. کسی پیارے کلمات ایسا ٹھنڈ پڑی نا اسی وقت دل باغ باغ ہو کے ٹھنڈا ٹھار بالکل. الحمدللہ سبحان اللہ. یہ ہے نا سب پتہ چلتا ہے انسان کو. تو جب بھی انسان پہ کیفیت طاری ہونا, دل اداس ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو کبھی سوچتا نہیں میں نے گناہ کیا ہے. گناہ یاد ہی نہیں رہتا اس کو. گناہ یاد بھی نہ ہو, اس کیفیت کو فوراً سمجھ جائے کہ جو حرکت جو ہو رہی ہوگی نا مجھ سے, اس کے علاج فوراً شروع کر دو. فوراً استغفار پہ انسان جم جائے, فوراً جم جائے استغفار کی طرف. الحمدللہ فوراً سکون مل جاتا ہے, فوراً انسان کو سکون مل جاتا ہے. تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن انسان کے ساتھ چلتے ہیں. پہلا کام ہمارا کیا ہے کہ ہم نے ہر حالت میں ہمیں ایک کام کرنا ہے, گناہ سے بچنا ہے. اگر ہم آج اپنے دن کو اچھا گزارنا چاہتے ہیں نا, تو save for this day is only one thing that we have to save ourselves from the sin. اور گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. اور گناہ کو سیو کرنے کی سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ان جگہوں کو آپ ذہن میں جہاں جانے کے لیے بالکل جائیں کہ یہاں گناہ ہو سکتا ہے. انجیکشن لگا لیں فلو کا کہ ہو سکتا ہے, وہ کہتے ہیں فلو ہو سکتا ہے, تو اس وقت انجیکشن لگا کر اس جگہ پر جانا ہی نہیں. بلا وجہ میں نہیں جاؤں گا کسی جہاں عورتیں ہیں, لڑکی ہیں, فلاں ہیں, یہ ہے فلاں ہے, میں نے نہیں دیکھنا. میں نے بلا وجہ ٹیلی فون کو استعمال نہیں کرنا. کیا ریزن, میں کیوں استعمال کروں؟ ٹیلی فون آئے گا تو اٹھا لوں گا, ورنہ میں نہیں دیکھنی کوئی چیز اس میں. نہیں آپ قرآن پڑھ لو, یہ شیطان کہہ رہا ہے, کہتے قرآن ہے میرے پاس یار, میں نے اس کو ٹیسٹ نہیں کرنا. جائے گا تو وضو کرے گا. علماء کرام کہتے ہیں پر اگر وضو پڑھ سکتا ہے, کہتا ہے کوئی بات نہیں, میں وضو کر لیتا ہوں, میں تیمم کر لیتا ہوں. جواب دیں ساتھ اس چیز کو اوائڈ کرنے کی پوری کوشش کریں. جہاں دیکھیں لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے, ایکسکیپس کر جائیں وہاں سے. جھگڑا ہو رہا ہے, فون سیٹ سے نکل جائے گی. میں بھی شاید انوالو ہو سکتا ہوں اس میں. فیملی کا ہو, باہر کا ہو, گھر کا ہو, انوالو ہونے کی کوشش. فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ فیصلے کرنے بیٹھ جاؤں. وہ فیصلے کرتے کرتے خود ہی شروع ہو جاتا ہے اس میں. صحیح کہہ رہا ہوں. سب سے بہترین مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو انجیکشن لگا لے, یعنی احتیاط کی زندگی بنا لے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہو جائے, اسی وقت انسان توبہ کرے. باقی بہت اچھا لگتا ہے مجھے وہ شخص جب روتا میرے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں سب مجھے توبہ کرا دے, معافی کرا دے. میں کہتا ہوں کتنی اللہ کی رحمت ہو رہی ہے اس بچے پر, صلی اللہ علیہ پر. یہ تو بھٹک چکا تھا, شیطان بن چکا تھا, کتنی اللہ نے رحمت کی ہے. میں کافی دیر تک دیکھتا ہوں اس کو چہرے کو فیض لینے کے لیے. میں دیکھوں اللہ نے اس کو کتنا کرم کیا ہے. جب آتا ہے کوئی جوان آدمی, جوان بچہ میرے پاس, تو یقین بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے. لگتا ہے کہ آج میرے بھی کام بنے. کس طرح سے قدم اٹھائے اس چیز کے بچنے کے لیے. ایک یاد رکھیں ہمیشہ ایک چیز, گناہ ہمیشہ گناہ کو کھینچتا ہے. آپ ایک نماز صبح قضا کر لیں, دوسری نماز کا رات کو قرآن کی کوشش پوری کرے گا اور آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. ہمیشہ گناہ کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے. آپ نے ایک گناہ کھول کے ٹیلی فون پہ کیا, آپ کو مزید وہ کرا دے. اس میں اچھا اس میں پھر انٹرسٹ پیدا کر دیتا ہے. وہ میوزک میں باضابطہ خود کچھ بھی نہیں ہے, شیطان ہے. دماغ خراب کرتا ہے میوزک, دھم دھڑام دھم دھڑام. لیکن جب انسان کو گناہ کرنے کے بعد اس میں اتنی لذت پیدا کر دیتا ہے, جتنی بھی تبلے ڈھول بجے ہیں وہ بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا اونچی کرتا ہے آواز. قانون اس کو پاگل ہو گیا کیا ہو گیا, تو سنتا رہے, اور اونچی سے اونچی کرتا ہے تاکہ نا, کیونکہ اس نے شیطان اس کو خبط کر دیا, پاگل کر دیا. بے لذیذ فضول چیز کو اس نے اس کے لیے
پیک پوائنٹ بنا دیے. گانے سن رہے الٹی سیدھی, کچھ نہ میوزک نہ لینا نہ دینا, ہوئی چیخ پکار, وہ سن رہے اس کو. ہے ایسا نہیں ہے. یہ کیا نشانی ہے؟ کہ نشانی اس کے گناہوں نے اس کو گناہ کو لذیذ بنا کے پیش کر دیا, جس کو بڑے لطف لے لے کے سن رہے ہیں. لیکن جو ایک انسان ہوگا جو اپنے گناہوں سے بچاتا ہوگا, اس کو انٹرسٹ نہیں ہوگا وہ پاگل کیا شور مچا رہے یار کس قسم کے. کیوں کہ وہ اس کو ایک گناہ تو زہر ہی ہے, کڑوئی لگتا ہے آدمی کو, میٹھا کیسے لگے گا, کیسے میٹھا لگے گا. ایک چرس پینا شروع کرتا ہے آدمی, کوئی عام چرس دے نا آدمی کو ٹھوک دے, اسی کو وامٹنگ کر دے گا, لیکن وہ پیتے پیتے کہتا ہے یار چرس نہیں ملے گا تو میری زندگی نہیں گزرتی, کیونکہ اس میں ایک گندی چیز, اس کو مزہ آنا شروع ہو گئی. تو اسی طرح ہے, زنا ہے, شراب ہے, غیبت ہے, اس میں اس کو جسٹ میٹھا کر دیتا ہے شیطان. تو سب سے بڑی چیز ہماری جو ہے پہلی صفات میں اللہ تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس میں سارا اللہ نے ڈسکرائب کیا ہے. اور الناس من یقول آمنا باللہ والذین, کہتے ہیں ایمان والا ہے نہیں, بکواس کر دیا, قرآن کہہ رہے. تو یہ گناہ اتنی بڑی چیز ہے, اور گناہوں کے نزدیک اچھا, یہاں تو بزرگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس گھر میں گناہ ہو وہاں کھانا بھی نہ کھائیں. اتنی احتیاط بتائیے. جن گھروں کے اندر گناہ ہو رہے ہو نا, ان کا کھانا بھی نہ کھائیں, کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بھی, عورتوں کے ہاتھوں میں زہر چلا جاتا ہے. زہر پہ, اور آج کل تو بڑا زمانہ خراب ہے, لیکن پچھلے زمانے تو لوگ بڑے پاک اور صاف تھے, ان کو اثر ہو جاتا تھا, ان کی تہجد ضائع ہوئی ہوتی تھی, ان کی عبادت میں مزہ پھر کیا ہے گناہ بتایا نا آپ کو, سب سے بڑا اثر اس کی عبادات پڑتا ہے, اس کا مزہ خراب کر دیتا ہے. جس میں نے اپنی مثال آپ کو دی ہے, اور میں صحیح بتا رہا ہوں, مزہ نکل جاتا ہے عبادت کا. اللہ نے ہمیں توبہ نہ دی ہوتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے. توبہ ایسی پیاری چیز اللہ نے دی ہے, اتنی خوبصورت چیز دی ہے. اسی لیے جب بھی کوئی انسان کام کرنے کے تو استغفار کے ساتھ کام شروع کرے. کسی بزرگ کو آپ نے کھانا بنانا ہے, عورت نے مرد نے کھانا بنانا ہے, تو سب سے پہلے استغفار پڑھ کے پھر کھانا بنائے. گناہوں سے پاک تو کوئی چیز نہیں. شاید اس نے غیبت کر دیا, جھوٹ کر دیا, تو اس کو خیال ہو گئی کہیں یہ میرے سر نہ پڑے, اگر اس کی عبادت میں فرق آ گیا شیخ کی تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور ہوتا ہی ہے کہ تم نے جان بوجھ کے ایسا کھانا کیوں کھلایا کہ اللہ والے کو, اس کو ایسا گفٹ کیوں دی ہے, ایسی مٹھائی کیوں دی ہے, ایسی چیز کیوں دی اس میں تمہیں شک تھا کہ میرے شعبے کا معاملہ یہ حرام کی چیز ہے, تو تم زیادتی کر رہے ہو اللہ والے کے ساتھ. صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے, تو اس کو تو پھر سزا بہت سخت ملے گی. ایسے انسانوں کو جو بد احتیاطی کے ساتھ کسی بزرگ کو تحفہ پیش کر رہا ہے, کوئی کھانے کی چیز پیش کر رہا ہے, یہ مسجد اس کی ضائع ہے. پہلے سوچے سمجھے, ایسی کچھ کھانے والی کی چیز دے رہے ہیں یا پکانے کی چیز دے رہے ہیں, تو اس کی استغفار کریں, پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں. بہت بہتر تو یہ درکات نماز نفل پڑھیں. احتیاط ہے کہ کتنے اللہ والے, اسے ہزاروں لوگوں نے تربیت لینی ہے, آنا ہے, دین پھیلانا ہے, بتانا ہے, حدیثیں سنانی ہے. آپ اس کو ایک ایسا کھانا کھلا کے ٹھنڈا کر دیں بیچارے کو, تو سامنے صرف نہ اس کا نقصان ہوگا, پوری قوم کا نقصان ہو جائے گا, اس کا فیض بند ہو جائے گا. اور سبحان کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو خاص طور پہ جو ہمارے امام ہیں, جو ہمارے مبلغ ہیں, جو ہمارے تبلیغ جماعت کے لوگ ہیں, they should very very careful. ورنہ یہ وقت ضائع کر رہے ہیں, بہت پکڑ ہو گیا, اثر نہیں ہوتا انسان پہ. صحیح کہہ رہے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز, ہم اس پہ تو بہت زور دیتے ہیں, تہجد گزار ہے, فلاں ہے, نفل پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ صرف 5 وقت نماز پڑھ لو, کوئی نفل جفل کوئی نہیں, کوئی ضرورت نہیں. آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, جوان لوگوں کی کتنی چھوٹ دی ہے. جوان جو ذات ہے نا ہمارے, جو آج کے دور میں پل رہے ہیں, no need to be do مجاہدات for any other things. They do 5 times نماز according to which is said in the Sharia. Number 2, alhamdulillah, save yourself from the sin. بس
جس نے 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کی، ہو گیا استغفار، ہو گیا استغفار، اب نہیں کروں گا، کیسے ہو گیا، حرام کیسے آ رہا ہے، فلاں، ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ فار دیٹ، ٹرائنگ ہز بیسٹ. فرمائے وقت کا ولی ہے، اللہ علیہ کہتے ہیں وقت کا ولی ہے وہ شخص کہ وہ پورے دین کو بہترین پریکٹس کر رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ میں حرام لباس نہیں پہنوں گا، حرام شکل نہیں بناؤں گا، حرام صورت نہیں پہنوں گا. اور جو نیک آدمی وہ بھی بے شک اس کی اولادیں ہی کام کر رہی ہیں، وہاں محبت کام نہیں آتی. یہ تو ہے انما الاعمال والأولاد، یہ تو فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے کہ نہیں یہ اولاد چلتے ہیں جی کیا کریں جی مجبوری ہے فلاں کیا کر رہے ہیں. جگہوں کو چھوڑ دو، رشتہ داروں کو چھوڑنے کا شریف حق ہے، ایسی جگہ نہیں آپ جا سکتے جو غیر شریف لوگ. دنیا کے حساب سے لڑائی جھگڑا سے توڑ جوڑ کرتے ہیں، اس سے آپ حدیث ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو. لیکن جہاں شریعت آ جاتی ہے، جہاں حرام حلال آ جاتا ہے، وہاں توڑ جوڑ کا چکر نہیں چلتا. وہاں معیار ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیچ میں تعلق آ جاتا ہے. اس گھر میں تو خرافات ہیں، میرا بیٹا ہے گندی حرکتیں کرتے ہیں، سن جائے میں جاتا نہیں ہوں دفعہ. اور جو لوگ ایسے جاتے ہیں میں نے کہیں حشر دیکھے متقی ہیں، سب کچھ ہیں، حج ہیں، ایسے بیٹے گھر آ مہمان بن جاتے ہیں جہاں نافرمانی ہے، اولاد نماز نہیں پڑھ رہی، کچھ نہیں کر رہی، فارغ ہو جاتے ہیں. میں دیکھ بڑے اچھے آدمی، بڑے تہجد گزار، عبادت گزار، بہت کچھ. لیکن جب ان آگے ایسی گھر اولاد میں آگے ٹھہرے ایسے آدمی گھر میں کہ اس نے پیسے بنائے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگ بنائی ہے، اور بڑا بڑا مکان ہے، کمفرٹیبل لائف سے ابا ہے ابا ابا ہے ابا ہے. سب سے پہلے ٹانگ ٹوٹتی ہے اس کی، دیکھ ایسی سزا ملتی اس کو، ٹانگ ٹوٹتی ہوئی ہڈی ٹوٹتی اس کو سزا ملتی. شرم نہیں آتا تو ایسے اولاد کے گھر آ رہا ہے جن میں شریف نہیں ہے، حرام کاری ہے، محبت کے اندر گھسا ہوا ہے. تیرا معیار اولاد ہے، باپ نہیں. جب آپ وہیں جا رہے ہیں پاکستان انڈیا، سب سے پہلے دیکھیں کہاں کہاں ہم نے ملنا ہے، یہ نہیں کہاں کہاں دعوت ہوگی. اسی دعوت نامے آنے شروع ہوتے ہیں. آپ آ رہے حضرت ہمارے حضور ہیں، بھائی میں تو چپ کے چلے گا، میں ملے ہی نہ کسی. یہیں سے شروع ہوتا ہے. ہاں بھائی میں آ رہا ہوں، بس دال کھچڑی بنا کے رکھنا فرسٹ کلاس. دال کھچڑی کو لے جاتی ہے تو سارے ایمان کے معاملات میں انسان کے خراب کر دیتی ہے. تو گناہ سے بچنے کے لیے جو کچھ بھی انسان کو کرنا پڑے وہ حقیقت میں اپنی آخرت بنا رہا ہے. سب سے بڑی عبادت فرض کے بعد، بلکہ یہ بھی فرض ہی ہے، یہ بھی فرض ہے، اپنا کو بچا. اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ جو اولادیں جن سے آپ محبت کرتے نہیں کرتے، تو سب سے پہلے ان کو نصیحت یہی کریں گے، داڑھی رکھ بھائی، تو کیا یہ کام کرتا پھرتا ہے، پیسے شکل صحیح کر، آپ بچے ہو گئے پردہ کرو، تم یہ کیا کرتے ہو، بولیں سمجھائیں یہ غلط ہے، میں نہیں آؤں گا تمہارے گھر نیکسٹ ٹائم. ہم لوگ کو سمجھیے دعائیں کراتے ہیں ایسی اولاد کے لیے جا کے، استغفر اللہ، دعائیں کرانے. تم دعائیں تو خود مریض ہے، اس کو پہلے مرض تو ختم کرو، دعا کہاں جائے گی اس کی. سب سے پہلے دیکھو شخص جو آپ کو جس کے لیے آپ دعا کرا رہے ہیں وہ ہے کیا، وہ کر کیا رہے ہیں، عذاب تو اس کو گناہ کے آ رہے ہیں. نہیں جی ہے بڑا اچھا جی، بڑا یہ بڑا ساری تعریفیں، نماز نہیں پڑھتا جی، تو منوسط تو ساری اسی سے آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نہیں آ رہا اور جا سکتا ہے بغیر شریف سے رکا ہوا ہے، اور رحمت العالمین کہتے ہیں محلے کے بچوں کو جمع کروں، بلا لو، اس آتے ملاؤں، اس گھر کو آگ لگا دو. اور وہ آگ لگ گئی ہے، وہاں آگ لگ چکی ہے جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہے، وہاں بچتا کچھ بھی نہیں. تو جو بچہ آپ کو پاگل ہوا ہے، ذہنی مریض ہے، کچھ بھی ہے، اس کو بیٹی ہی ہے، آپ سب سے بڑے گئے گناہ ہے، میری حرام کمائی کا نتیجہ ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں احتیاط نہیں کرتا ہوں. اور میں قسم کیا کھاؤں، قرآن کہہ رہا ہے اس میں قسم کھانے کی ضرورت نہیں، کہ ہر چیز کی
اثرات سے بچ سکتا ہے، لیکن گناہ کے اثرات سے بچ ہی نہیں سکتا. اس کی اولاد ڈسیبل ہوگی، اس کے اندر ایسی ایسی سزائیں پیدا ہوں گی کہ آپ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو دوسرے دن آنکھوں سے آپ دیکھیں اور لاز کو کوئی بھی نہیں ہوگا. دعا بھی وہاں فیل ہو جائے گی. میں آپ کو دعا نہیں چلتی ان کے لیے. کیا دعا چلے؟ جو اللہ کا کافروں کے لیے کیا ہے دعا کرو. کافروں کی دعا کیا ہے؟ ان کی ہدایت کی دعا کرو. ہے ہی نہیں. کیوں مولانا غلط نہیں؟ تو پھر وہ تو سب سے بڑا کافر جو بیٹھا اس کی ہدایت کی دعا کر، پھر اس کی صحت کی دعا کرا. سنو تو ہدایت کی دعا تو کرا اس سے کہ بھائی اس کی صحت سے. یہ صحیح بات ہے یہ نہیں بتا. شیطان پردہ ڈال دیتا ہے. گناہ میرے گھر میں ہو رہے ہیں، میری بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی، وہ پردہ نہیں کر رہی ہے، وہ باہر جا رہی ہے، وہ یہ کام کر رہی ہے، وہ فلاں جگہ جا رہی ہے، یہ کر رہی ہے. جی نماز تو پڑھتے ہیں نا، یہ نعرہ نہیں چلتا. نماز پڑھ لو سب کام ہو جائے گا. یہ ہے ہی نہیں. یہ کس نے بتایا؟ دین. آپ نماز سے بڑی بڑی بات ہوتا ہے. ایک پتھر راستے سے اٹھا تو بخشش ہو جائے گی. آپ کی نماز کی بخشش نہیں ہوگی. جس نے پتھر اٹھایا اس کی بخشش ہوگی. ہے ہی نہیں. نماز سے آگے نکل گئی عبادت. جس عبادت سے اللہ سے تعلق جڑتا ہے وہ عبادت ہے. کیوں بولا؟ جو عبادت آپ سے اللہ سے دور کرے وہ عبادت تو نہیں. وہ عبادت کہاں سے ہوگی؟ جی اپنے ہم نے معیار لگا دی ہے. نہیں جی بڑا حج کرتا ہے، بڑا عمرہ کرتا ہے، بڑی نماز پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے، جی فلاں کرتا ہے. یہ تو کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اس پہ آپ کو گارنٹی نہیں ہے. ہاں اس پہ گارنٹی دے دی، یہ کام تم نے کر دی، اللہ راضی ہوگا، بخشش دے. کہاں کی ساری عبادت ہے. تو گناہ ان تمام چیزوں سے جس کے گھر کے اندر گناہ ہو رہے ہیں، اولادیں گناہ کر رہی ہیں، گھر میں ہے، یہ قرآن کی طرف سے حکم ہے اور لکھ دیا گیا ہے، سب ہے مور. رمضان آئے گا نا لیلۃ القدر پہ، یہ کشف دیکھا ہے لوگوں نے مدینہ منورہ میں. مجھے پتا ہے یہ بہت بڑا کشف تھا اس کا. بہت اللہ کا ولی تھا. اس نے لیلۃ القدر دیکھی، سٹوری سنائی پوری دنیا کی. مجھے آج تک نہیں بھولتا، کبھی میں سناتا ہوں. کہتے جی فرشتے جب آتے ہیں نا اترتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں سارا زمین میں کیا ہو رہا ہے. اوپن آئیز ایوری تھنگ. کوئی تعجب نہیں ہے، دکھانے والا اللہ کی ذات ہوتی ہے نا. کیونکہ تبلیغ کرنی ہے اس نے، بتانے لوگوں کو تو اور اس کو یقین کرتا. حضرت ابراہیم صاحب میں کیا کرتا؟ یقین پکا ہے لیکن ذرا وہ نہیں چاہیے کچھ تو ہے ایسا. تو اس نے ایک سین یہ بھی دیکھا کہ اس اللہ تعالیٰ کی رات میں فرشتے جو ہیں گھروں کے اوپر مہریں لگا رہے ہیں. کیوں مہریں؟ جن گھروں میں ٹی وی چل رہے تھے، بدماشیاں ہو رہی تھیں، بے پردہ عورتیں بیٹھی تھیں، فضول تھی، اور صبح انہوں نے روزے رکھے ہوئے تھے. سب نے یہ قوم روزے رکھتی ہے ساری. روزے رکھے سب، اندر ٹی وی چل رہا ہے، سب بدماشی ہو رہی ہے، بے نمازی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں ان پہ سخت کر رہے تھے. ایک عجیب قسم کی مور تھی جو لگا رہے تھے. یہ بتا رہے تھے یہ سلیکٹ ہو گئے کہ جہنم میں انہوں جانا ہی جانا ہے ان لوگوں نے. اس کی پوری فیملی اڑانے اللہ تعالیٰ کب بھی اس کی حکمت کرے. اتنی بڑی مثالیں ہیں، قوموں کی قومیں تباہ ہوئی ہیں. اس کے احساس نہیں کوئی دلاتا ہے کہ سب سے بدترین چیز جو آپ کے دن کے اندر ہوگی وہ کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. تب اس کیا دھوم سے صبح اٹھو تو استغفار کے ساتھ اٹھو، دن ختم کرو تو استغفار کے ساتھ اٹھو. اللہ دعائیں مسئلہ جب آپ مغرب ہو جاتی ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دعا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، موسم اذان دے رہے ہیں، یہ دعا ہے نا. اتنی بڑی دعا ہے. کیا دعا لیلی کا نہاری کا یہ ہے دعا کہ اللہ تعالیٰ رات جا رہی ہے، دن جا رہا ہے، رات کے اندھیرے آ رہے ہیں، موسم گزار جا رہی ہیں. پھر کہتا اللہ تغفر لی، مجھے معاف فرما دے. بس دن شروع ہو گیا. اتنی ضروری ہے یہ توبہ. یہ دعاؤں پہ غور کریں. ہم کچھ پتہ نہیں مغرب پڑھ کے سیٹی مارتے باہر نکل جاتے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ آدمی جب شام ہو یہ ماحول ہوتا ہے، کیسا پیارا ماحول ہے. رات جا رہی ہے،
دن جا رہا ہے، رات کے اندھیرا آ رہا ہے، موزن کی ذرا نکل رہی ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے. بھائی یہ بہترین موقع ہے. اس وقت ایک چیز دوسری چیز سے جدا ہو رہی ہے اور تو ایک نئے فیس ایک حصے میں داخل ہو رہا ہے. یا دوسرا کام نہ کر، معافی مانگ رہے اندر تک پولیس جس کی ضرورت ہے سب سے بڑی بیوقوفی. پچھلا دن تو نے بڑے کام خراب کیے ہیں، انہوں نے معافی مانگ تاکہ اگلا دن تیرا بہترین کر دوں گا، رات تیری بہترین کر. That style of life is the moment style of life ہے. To live with istighfar and to save himself from the sin. Avoid as much as you can do. If you think that you'll get down, گناہ. گھر ہو، ماحول ہو، بچے ہوں، کیوں سے لوگ بچوں کی خاطر آپ ہو رہے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو اس گھر میں خرافات ہیں، ٹی وی ہیں، گانے ہیں، بچانے ہیں، پردہ نہیں کرتی، میری بہو پردہ نہیں کرتی، فلاں کرتی. Why are you going there؟ کس لیے جا رہے ہیں وہ معاملہ محبت. اور تو تباہ ہو گیا تیری تو نماز شماز فاری ہے، تو اندر تیرے تو زہر لگ گیا ہے. یو گیٹ اٹ، تباہی تیری آ جائے گی. تو جس پہ مہر لگ جاتی ہے اس رات میں وہ گھر بس سلیکٹ کر لیے جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی باتیں، پورا رمضان دیا، سب کچھ دیا، اسی چیز کے دیا کہ تم گناہ سے بچنا سیکھو. اور کیا ہوتا ہے متقوا؟ رمضان میں سبق اللہ دے رہا ہے کہ گناہ سے بچنا سیکھو، پریکٹس کرو کہ ہم گناہ نہیں کریں گے. معافی مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے، اور پھر بھی کر رہے ہو، پھر بدماشی کر رہے، ساتھ میں روزے رکھے جا رہے ہیں. وہ کون سا روزہ؟ سارے کام ہو رہے ہیں، بے حیائی، بے پردگی ہو رہی ہے، بکواس ہو رہی ہے، عورتیں باہر نکل رہی ہیں، مرد کچھ کر رہے ہیں، مگر بس چاہو چل لیجیے. تراویح پڑھا رہا ہے، اور پھر ایسے بچوں کو لا کے اسٹیج پہ تراویح آگے کھڑا کر دیتے ہیں جو بے نمازی ہیں. کتنی لوگوں کی نمازوں خراب کرتے ہیں. یہ امامت ایسی ہے، اس کے تو شرائط ہیں بھائیوں. ہر آدمی کھڑا کر دینا امام پہ، پتہ نہیں کوئی اللہ کا ولی کھڑا ہو، کتب کھڑا ہو، غوث کھڑا ہو، اس کی نماز کیسے ہوگی؟ جو تارک النماز ہے اس کی تو سزا ہے. میں نے ایک صاحب کو کہا، میں کہ تم معلوم تھا، میں کہ میں تو دیکھا نہیں کہ جماعت کے ساتھ آتے ہو، تم ڈیٹ کیوں کرتے ہو جماعت سے؟ میں کیا کروں، مجھے تو یہ کہہ دیتا ہے. کتنا ظلم کرتے ہیں لوگ. نماز خراب نہیں ہوتی مولانا، شرط ہے. ایک تارک الجماعت ہے ایک شخص، اس کو حلال کا بھی پتہ نہیں، حرام کا نہیں پتہ، آپ اس کو تراویح کے سامنے کریں، پوری تراویح لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. کیوں جی میرا بیٹا ہے، نام لکھا رہے ہیں اس کا. لعنت اللہ القاسمین، جھوٹوں پہ رکھتا ہے لعنت. ہو یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس قابل ہے اگر اس کو امامت پہ لانے. امامت بہت بڑا درجہ ہے. یہاں تو رسول کھڑے ہوتے تھے، یہاں تو بھیا کھڑے ہوئے. یہاں تو معراج کی رات کسی کو ضرورت نہیں ہوئی ہے کہ امام بن جائے. ہوئی؟ وہ متقی نہیں تھے، امام سارے نبی تھے، پیچھے دب کے بیٹھے، کوئی نہیں آیا. نبی صاحب خود بھی نہیں اٹھے، حدیث میں آتی، نبی پاک نہیں اٹھے، وہ انتظار کریں بھی دوسرے اٹھے. میں کہ میرے سے سینے لوگ بیٹھے. سبحان، یہ ہے تواضع. حالانکہ جانتے میرا مقام اور ان کا مقام کیا ہے، لیکن تواضع دیکھ، ہم کیا آگے بڑھتے ہیں. مجھے کوئی دھکا دیتا مجھے امام وہ ڈٹے شروع کر دیتا کرنا. کیا حال ہوگا ہمارا، مجھے بتائیں. اس قوم کی کیا نمازیں ہیں، کیا چیز. تو جیسی فارغ ہوا مسجدیں ڈھونڈتے پھرتے، نہ ان کا کریکٹر ہے نہ کچھ ہے، کچھ نہیں. بس امامت کرا رہے ہیں، وہ امامت کو لڑ رہے ہیں، میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، وہ خواب تراویح کرے گا، وہ تراویح کرے گا، فلاں تراویح کرے گا. ایسے باپ کو اس سزائیں ملیں گی، ایسے اولادوں کو سزائیں ملیں گی، ایسے، کیونکہ سارا رمضان تم لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. میں کہتا ہے ایسے اگر آپ کو تراویح پڑھانے والا امام نہیں ملتا تو کوئی فرض نہیں آپ پورا قرآن کریں. آپ وہ علم ترا کیسے کیفیت سے پڑھ لیں، وہ بہت بہترین ہے آپ کی نماز. ایسی مسجد میں چلے جائیں، ایک متقی صاف پرہیزگار ہے، اس کو قرآن حفظ نہیں ہے، وہ علم ترا سے پڑھا ہے، آرام سے جا کے وہاں پڑھ لیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ بڑا اچھی طرح پڑھتا ہے، فنا پڑھتا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا یہ تقوی اس میں ہے. امامت آ کے دوسروں کے سامنے امام بن سکیں. امام ایک بہت بڑی چیز ہے. امام اتنی بڑی چیز ہے کہ پوری
1000 آدمی کی عبادت کا سر اپنے ذمہ لے لیا، میں جھکوں تو جھکے تیری، اگر تو پہلے جھکے تیری نماز نہیں ہے. کتنا درجہ ایسا. بے شک غوث ہے، کتب اس کی نماز ہوگی جی. ایک امام جھک گیا، اس کو پہلے وہ جھک گیا، اس کی نماز ہوئی نہ. غوث کی ہوگی نہ کتب. کیوں؟ اس وقت لیڈر اس کو بنا دیا گیا روحانی طور پہ. منبر رسول اللہ مسئلہ رسول پہ کھڑا کر دیا. اللہ کے بندو قبر کو سوچو. اور قبر میں کون سے عذاب آئیں گے مجھے بتائیں. قبر کے عذاب کیا ہے؟ اصلاح کر لیا جاتا ہے. یہ نفس ہے. اگر آپ کو دھکے دے کے بلایا آپ سوچیں میں اس قابل ہوں ایسا ایسا. حضرت نے آج تک میں نے کسی کو دیکھا نہیں کسی کو مسئلہ بتانے کہتا میں ہوں نہیں عالم. حضرت مجھے نہیں پتا مولانا صاحب بیٹھے ان سے پوچھیں. وہ رسک لیتے ہی نہیں ہے کہ یار میں کیوں رسک لوں کسی کا. رمضان آ رہا ہے پتہ نہیں کس حرام رشتے دار کے پاس جا رہے ہیں، کس پر جا رہے ہیں. سب آ رہے ہیں، بیٹیاں اولاد سب. پتہ نہیں حرام حلال کیا چیز بنا کتنی چیزیں. جہاں تو کم یہ جو گناہ گار اس کے ہاتھ کا کھانا نہ کھاؤ، اس کے گھر بھی نہ جاؤ، اس کے تو اثر چڑھ جائے گا آپ پر، آپ پر ہو جائے گی. اس میں لنگ و لحاظ کی بات نہیں، یہ آخرت کا معاملہ ہے. یہ آخرت کا معاملہ ہے. بچہ زہر لگنے لگتا ہے وہ جو نماز نہ پڑھے. نفرت ہو جاتی ہے اس سے. اگر ایمان آپ کے اندر ہے نفرت ہو جاتی ہے اس بچے سے. اور جس کو اس بچے سے بیٹے سے نفرت نہیں ہو رہی وہ خود بڑا منافق ہے. جو ایسے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، پیار کرتا ہے اور سپورٹ کر رہا ہے، وہ سب سے بڑا منافق ہے. اس کو بہت بڑی سزا ملے گی کہ تجھے ایسے نافرمان شخص سے محبت ہے جو میرا نافرمان ہے. اس سے تو محبت کر رہا ہے، اس بچی سے محبت کر رہا ہے جو نافرمان ہے. یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے ہمارا. کچھ جلوس نکال لیے، فلاں کر لیے تو یہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا، ختم بخاری میں سب بخشش. یہ ڈرامے چلتے ہیں بخشش کے. بخشش یہاں سے ہوتی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس احتیاط کا نام بخشش ہے. بخشش احتیاط کا نام ہے. جتنی احتیاط سے آپ زندگی گزاریں گے، جس کی مثال ایسی کی کانٹے ہیں ادھر ادھر کانٹے، دامن بچا کے نکل رہا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے. یہ بھی ایک میں مثال دیا کہ تقویٰ کیا چیز ہے. سارے کانٹے بکھرے ہوئے ادھر اس میں، تو آپ نے وہاں سے اپنے دامن کو بچا کے کانٹوں سے بچ کے جو نکل گیا وہ کامیاب ہو گیا. ایسا تقویٰ یہ ہمیں رمضان سکھانے آئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے. آپ تو نیک آدمی ہے، میں تو ایسی باتیں کر دیتا ہوں الحمدللہ، اپنے درد بیان کرتا ہوں نا. میں آپ کو اس قابل میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، میں آپ کو نصیحت نہیں کروں گا. اللہ باللہ نہیں. وہ تو اپنے دکھڑے آدمی رونا بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی دوست آئے ہیں، اپنے محبوب ہیں، چلو اپنے قصے سناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. میں نصیحت کروں گا استغفر اللہ. جو ہمارے میرے سر پہ اٹھ کے وہ کون ہے نصیحت کرنے والا؟ یہ آپ محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آئے ہیں، مسلم اٹھائے، آپ کو ذکر کرایا ہے، پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوبصورت داڑیاں دی ہیں، امامیں دی ہیں، پیار کرتا ہے نا، تو اچھی سی باتیں بتاتے ہیں. پھر ہمیں بچاتا ہے. کچھ سزا تھوڑی دے رہا ہے، بچا رہا ہے ہمیں. ایک شخص ہے میرے پاس، میں تو کیسے آ گئے؟ کتنی پیاری بات کس میں تو کیسے توبہ کرنے آ گئے؟ کہتے جی میں 2 دفعہ آیا ہوں فجر پڑھنے، آپ کے بیان سنو، میں توبہ کرنے آیا ہوں. اثر دیکھیں. اور مجھے اس پہ امید نہیں تھی کہ اس نے صحیح ہونا ہے. 60 ہوا تھا نا، اس سے ڈس اپوائنٹ ہوا تھا، اس سے مایوس ہوا تھا. پتہ نہیں کس طرح صحیح ہوگا انسان. اس کی عقل میں نہیں آ رہی بات. اور روتا ہے خود ہی. میں یہ کیا معجزہ ہو رہا ہے؟ میں تو کیسے آ گیا؟ کہتی میں فجر کے 2 بیان سنے، میں بس میرا دل بدل گیا. کمال ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت. اپنا وہ صحیح نہ کریں تو ہوگا کیسے؟ ویسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں جانوروں کی طرح. اٹھیں اور چینج لے کر لائیں اور چینج کریں. وہ اس کا نام ہے کہ آج آپ نے زندگی اس بچے نے جو بھی تھا آدمی تھا وہ زندگی کما لی. اس شخص کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اس کے توبہ سے کہ اس کا محنت کامیاب ہے. کہ 2 ہی دفعہ آیا ہوں فجر میں، تو آپ کے 2 بیان سنے میرے، تو مجھے آپ توبہ کریں بس.
معافی مانگنے ہیں. تحستی ہیں آپ سن رہے ہیں کوئی بات جا کے اس کو فوراً یاد نہ ختم کرنی ہے چیز, بٹا دینی ہے اس کو. I'll stand for that. کس سے گانے تھوڑی ہو رہی ہے, آپ نے سنا ہے, میں نے جا کچھ آرام کرنا ہے, آپ نے کام پہ جانا ہے, بچہ 9 بجنے والے ہیں. لیکن الحمدللہ گھڑی تو چلتی رہتی ہیں, یہ باتیں نہیں ملتی ہیں. یہ بات ملتی کہیں وقت تو پھر آ جائے گا, تھوڑا آرام آپ کر لیں گے, تھوڑے لیٹ چائے پی لیں گے آپ, لیٹ ناشتہ کر لیں گے, لیکن یہ چیز تو نہیں ملتی آپ کو. تو صدیوں زندگی گزر جاتی ہے, ایسی تبلیغ نہیں ملتی جو آپ کو چینج کرتے ہیں, وہ لفظ نہیں ملتے ہیں. زندگی گزر جاتی ہے لوگوں گناہ کرتے کرتے, ان کو وہ ماحول وہ لفظ نہیں ملتا جس سے انسان بدل جاتا ہے. بس چھوٹی سی مجلس ہوتی ہے, چھوٹی سی بات ہوتی ہے جو ساری زندگی نہیں ملی ہوتی ہے, اور جہنم کے کنارے پہ انسان کھڑا ہوتا ہے, وہ بدل جاتا ہے. واللہ اس سے وہ بدل جاتا ہے, بالکل جہنم کے کنارے کھڑا تھا, موت انتظار کری تھی کہ یہ مرے, اس کو جہنم کی آگ میں پھینکیں. لیکن اس لمحے کو اس نے قبول کر لیا, پسند کر لیا, اس لمحے میں اس کو وہ چیز مل گئی جو ساری زندگی اس کو نہیں ملنی تھی. حدیثوں میں قرآن ہو گئے, اس کو ہلا کے رکھ دیا اندر سے. ٹھیک ہے نا, کیا ہر مجلس اونچی ہوتی ہے اللہ والوں کی, ہر گھڑی بلند ہوتی ہے ان کی, کیونکہ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے قلوب پہ نزول ہوتا ہے مخلوق کے لیے. جس سے خانہ کعبہ آپ جائیں نا, کوئی بات نہ کریں, سب دیکھتے ہیں تو کتنی رحمتیں, 70 رحمتیں اس پر. تو قلوب اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ خانہ کعبہ ہوتے ہیں, ان پہ وہی رحمتیں اترتی ہیں. جی وہی ہیں, وہی دل ہے. تجلیات ذاتی اتارتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ خانہ کعبے والے, اس شیخ کے ساتھ, جو شیخ ہوتا ہے جا کے یہ کہتے ہیں اس کی آپ شکل ہی دیکھتے ہیں, آپ کی تربیت ہو جائے گی. وہی تجلیات ذاتی ہے. خانہ کعبہ میں کیا رکھا ہے؟ پتھر ہے, کئی دفعہ ٹوٹا ہے, گرا, زمین وہی اس کی رات زمین پڑی ہے. یہ تو ایک نشان لگا دیا ہے نا ہم نے اس کا, نہیں سمجھ, پتھروں کے ساتھ نشان لگا دیا. جو چیز نیک چیز ساتھ لگ جائے وہ معتبر ہو جاتی ہے, تو اس کے پتھر بھی معتبر ہو گئے, اس کو ہم چومتے ہیں, اس کے ساتھ مل کر جو گئے. وہی تجلی ذاتی, اور اس کو ممبر نہ, کیونکہ گناہ گار لوگ یہاں آئیں, کھینچے گئے ان کو, یہاں معافی مانگیں, اور کیا مطلب جانے گا وہاں ٹیکے ہوئے کھانے جاتے ہیں آپ. اور جب انسان خانہ کعبہ بلاتا ہے وہاں اس لیے بلاتا ہے کہ معافی مانگ, یہ خاص جگہ معافی مانگی, تیرے سب معاف کر دوں گا, اور تو ایسے آئے گا جیسے ماں کی پیٹ سے آئے. مجھے یاد ایک پرسن کا تھا, بڑا اتنی بڑی مونچھیں تھیں, وہ بدماش ٹائپ آدمی تھا, تو میں اس کے ڈیرا ہاؤس میں جاتا تھا لینے کے لیے. پرسن کے آدمی بڑے اچھے لوگ تھے ماشاء اللہ, لیکن بگڑے ہوئے تھے. تو بگڑوں سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں. اچھا وہ تو سب صحیح کرتے ہیں, ان کو کون صحیح کرے. تو اس میں دوستی کی بدتمیز آتے ہیں جی, بالکل اتنی بڑی انہیں اوے تو یہ سب باتیں کرتا. تو خیر اس نے مولوی صاحب کی تو بہت عزت تو کر ہی دیتے ہیں ایسے لوگ. اس نے مولوی صاحب آپ کو سامان دو, مولوی صاحب کو یہ. تو میں بھی تھوڑا آگے بڑھتا رہا. آج کا زمانہ ہے تو دوستی بھی ہوگی, اس پہ تھوڑی سی محبت بھی کرنے لگا میرے سے, بدتمیز, تو شرم بھی آنے لگی ہے اس کو, بکواس کرتے ہیں نا. تو میں کہتا ہوں حج پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ ارے ہم کیا حج کریں, سب چھوڑے. پھر مجھ سے پتا ہوتی ہیں اسے. میں کہا بات سن, تیرے پہ فرض حج بنے, جو سمجھا سکتا ہے دے دوں جی درخواست. میں کہا دے نا درخواست, پھر مجھے آ کے بتانا کیا ہوا تھے صاحب کو. چلو ٹھیک ہے, اور چلا گیا حج پہ لگ. اب سنو میں آپ کو بتاؤں کہ خانہ کعبہ کیا کام کرتا ہے. اب وہ بتاتے اسٹوری میں. حضرت جب میں گیا نا, اب وہ حضرت کہنے لگا مجھے, پہلے تو مولوی کہتے حضرت پہ آگے درجہ بلند کرتے خود ہی تو کہتا ہے جی وہ. میں کہا بھی کیا ہوا بچی, وہاں تو کمال. میں کیا ہوا کیا؟ کہتے میں ادھر گیا طواف کرنے کے لیے, آپ بتایا وہ جو دعا آپ نے بتایا تھا وہی پڑھتا دعا. تو جب میں فارغ ہوا تو میں اتنا ہلکا ہو گیا کہ مجھے لگا ہوا اڑنے میں اٹھا لی اوپر. جو وہ سمجھ سکتا ہے وہی کہہ گیا. کہتا قسم قرآن کی, اپنے حساب سے کہہ رہے نا, اس سے مجھے ایسے اٹھا کے, اور خانہ کا وہ دروازہ تھا نا اس کے اوپر جو کھڑا کرتے لا کے, ہمیں ہوا میں معلوم ہو گیا میرے کو. کیوں؟ اللہ نے دیکھا اس کی گناہ معاف ہو گئے سارے. ماں کی پیٹ کی طرف جاتا ہے بچہ,
یہ اعزاز ہے خانہ کعبہ کا. وہ گناہ سمیٹ دیتا ہے انسانوں کے. ہر ایک کے ساتھ ایسے ہوتے کسی کو دکھاتے تھے اللہ تعالیٰ. یہی تجلی اللہ تعالیٰ نے کس پہ ڈالی کہ ہر جگہ انسان خانہ کعبہ تو نہیں تلاش کرتا اور یہ اللہ کے سینے میں ڈال دیتا ہے. یہ نہیں کہ اپنے رتبے دکھاتے پڑیں, اپنے آپ کو منواتے پھریں, اپنی تعریفیں کرواتے پڑیں, ان پہ تو تجلی ہو ہی نہیں سکتی. وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو فکر مخلوق ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ جو کیفیت میری آ رہی ہیں, جب اس میں وارد ہو رہی چیزیں, اس سے میں اپنے مخلوق کو رب سے ملا ہوں, جو گناہوں کو ختم کروں. یہی تو وجہ ہے اولیاء اللہ کی صحبت میں جانے کا حکم فرمایا, اور جا کے واقعی وہاں تبدیلی بھی آ جاتی ہیں, وہ سکون بھی ملتا ہے. تو اس طرح کہ جس طرح ہر گھڑی جو خانہ کعبہ کی بابرکت ہے, بے شک آپ دیکھیں اولیاء اللہ کی ہر گھڑی بابرکت ہوتی ہے, بے شک آپ کچھ بھی نہ کریں, سیکھے میں نہ جا کے اس کی زیارت کرتے رہیں. You will get the effect. تجربہ کر لیں آپ, افیکٹ ہوگا آپ پر. کیونکہ وہ تو تجلی وہی جو وہاں اتر رہی ہے. تمہارا آدمی کو تو نہیں ہوتا, آدمی تو وہی ہے. تجلی تجلی ہے, کیوں اللہ نے تجلی اس لیے اتارا ہے, ذاتی تجلی کہتے ہیں. تجلی آتی ہے ذاتی ہے کہ چھینٹ ہے. یہ آج کا درس ہو گیا ماشاء اللہ, فرسٹ کلاس, اچھا تھا. تو ذکر روکتے روکتے دیکھیں, ذکر میرے لیے تو ذکر بہت, ذکر روک کے یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ کبھی ذکر روکتا نہیں مولانا. کبھی دیکھیں گے آج 50 سال کی میری ہسٹری دیکھیں گے نا, پورا ذکر ہوتا ہے, اس کے بعد میرا کچھ بیان شان ہوتا ہے. یہ عجیب کام شروع ہوا, بیچ میں ذکر ختم ہو جاتا ہے, باتیں یہ شروع ہو جاتی ہیں. اور کتنے لوگوں کی زندگی بن جاتی ہے. تو اللہ کے کوئی طرز ہیں, طریقے ہیں ٹھیک کرنے کے. کبھی ذکر سے صحیح کر دے, کبھی باتوں سے صحیح کر دے, کبھی زیادہ سے صحیح کر دے. ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جی نہ کیا کریں, ذکر نہیں ہوا, نہیں ذکر ہی ہوا ہے آج بھی. یہ اصلاح ہوئی, اس سے بڑی اور کیا چیز ہے. اب کوشش کرنی ہے. آج کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم نے آج سے پریکٹس کرنی ہے گناہ سے بچنا ہے. بس یہ خلاصہ ہے آج کا. گناہ سے بڑی کوئی چیز نہیں. جو گناہ سے بچ گیا, بے شک عبادت چھوٹی ہے, اس پہ ٹھپا لگ گیا, محفوظ ہو گیا کوئی چیز. جیسے ليلة القدر میں بہت محفوظ ہو گیا, جس پہ یہ مور نہیں لگی کہ جہنم میں ہے. اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھروں کو بچاؤ اس چیز سے. واہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین. مراقبہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل کی طرف تو جب اپنا خیال دل کی طرف, دل کا خیال اللہ کی طرف. اللہ کا شکر کرتے ہیں, اپنا نام لینے کی ہمیں توفیق نصیب فرما رہا ہے. کروڑوں لوگوں کے مالک ہیں, دولتیں ہیں, سلطنتیں ہیں, سب کچھ ان کے پاس ہے. تیرا نام لینا توفیق ان کو نہیں ہے میرا مولا. یہ اتنی بڑی دولت ہمیں دے رہا ہے کہ وہ جو بالکل ملیا میٹ ہے, جس کو دولت سمجھ رہے ہیں, اصل دولت ہمیں دے رہا ہے کہ جو جنت میں بنا دے گی ہماری. دل سے ہم تیرا نام لے رہے ہیں میرے مولا. بس تو قبول فرما لے ہمارے اسلام. بسم اللہ.